الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ یوتھ فلکس کی طرف سے شروع کیے جانے والا سلسلہ الدرہ فی تذکرۃ اعلام الامہ میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے تابعین کے ائمہ میں سے ہیں، انشاءاللہ ان سے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی شخصیت بھی بڑی جلیل القدر ہے اور بڑی ہی معروف شخصیت ہے، بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے آپ اپنے زمانے کے ائمہ میں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی ایک خصوصیت یہ ہے آپ کے علم و فضل کے ساتھ ساتھ کہ اللہ رب العزت نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو عقیدے میں بھی امامت کے درجے سے نوازا ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ عقیدے کے بعد میں بھی بہت بڑے امام تھے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے عقیدے سے متعلق بڑے قیمتی اقوال مروی ہیں۔ ایک عربی میں مستقل کتاب بھی ہے اس موضوع پر، کتاب کا نام ہے الآثار الواردۃ عن الامام محمد بن سیرین فی باب العقیدہ جمعا و دراستاً۔ یہ تھیسس ہے غالباً ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا۔ خیر بہرحال محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو عقیدے میں بھی بڑا امتیاز اور بڑی امامت حاصل ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق کچھ باتیں پڑھیں گے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی شہرت ابن سیرین ہے۔ آپ کو ابن سیرین کہہ کر تو آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نام آپ کا محمد ہے، تابعی ہیں، بالاتفاق ائمہ کے نزدیک ثقہ ہیں، حجت ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کی ایک شہرت تعبیر رؤیا ہے، آپ کی طرف ایک کتاب بھی منسوب ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے تعبیر رؤیا کے نام سے، لیکن یہ کتاب محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ تعبیر میں ماہر بہت تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ آپ کے بڑے عجائب ہیں، یعنی آپ نے ایسی ایسی تعبیریں کی ہیں اور اس میں آپ کو اتنی مہارت تھی کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ تعبیر میں، خوابوں کی تعبیروں میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، تفسیر میں بھی بڑے ماہر تھے۔ کنیت آپ کی ابو بکر ہے، ابو بکر محمد بن سیرین بن ابی بکرہ الانصاری البصری۔ آپ کے جو والد تھے محمد بن سیرین، یہ اصل میں قیدی تھے۔ عین التمر نامی ایک جگہ ہے عراق کی، وہاں مسلمانوں نے غزوہ کیا تو وہاں سے آپ کے والد کو قیدی بنا کر لایا گیا اور آپ کے والد محمد بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کے والد سے، یعنی جو سیرین تھے، ان سے مکاتبت کر لی، ان کو کہا کہ تم مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو سیرین اتنے پیسے جمع کرتے رہے اور جو مقررہ قیمت تھی وہ ادا کی اور آزاد ہو گئے۔ تو اسی نسبت سے چونکہ آپ موالی ہیں انصار کے، آپ کے والد مولا تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے، تو اسی نسبت سے آپ کو انصاری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور بصرہ میں چونکہ رہائش پذیر ہوئے تو اسی مناسبت سے آپ کو بصری کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سیرین آپ کی والدہ کا نام ہے، یاقوت الحموی نے یہ بات لکھی ہے معجم البلدان میں، لیکن یہ بات جمہور ائمہ کی بات سے ٹکراتی ہے۔ اکثر ائمہ جیسے امام ابن سعد، امام ابن قتیبہ، امام ابن عساکر، امام ابن حبان، امام ذہبی رحمہم اللہ اور اس طرح دیگر بہت سارے اہل علم نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ سیرین آپ کی والدہ کا نام نہیں ہے بلکہ والد کا نام ہے، اور یہی وہ ہیں جن کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنایا تھا، اور پھر یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مکاتبت کی، ان کے حصے میں آئے۔ خیر بہرحال یہ آپ کا کچھ نسب ہے اور آپ کے والد سے متعلق کچھ وضاحت ہے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے 31 ہجری میں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل عہد خلافت کے آخر میں ہوئی۔ 2 سال باقی تھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، تو تب آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ کی پیدائش کے 2 سال بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت کے بالکل آخری حصے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔
معروف بات یہی ہے کہ آپ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب 2 سال باقی رہ گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے میں، شہادت سے 2 سال قبل محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ جس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے، تو یہ ایک علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم کی طرف بڑی توجہ دی ہے۔ آپ کی کئی ایک صحابہ اکرام سے ملاقات ہے۔ ہشام بن حسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 30 صحابہ کو پایا محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، بہت ساری احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ایک بڑا گہرا تعلق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، کہ ویسے بھی ان کے والد وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے دیگر بھی بہت سارے مشائخ سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے مشائخ بہت سے ہیں، ان میں سے مشہور مشائخ میں سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اور تابعین میں بھی ایک بڑی جماعت سے آپ نے حدیث روایت کی ہیں اور ان سے حدیث سنی ہے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے جو مشہور شاگرد ہیں ان میں ابو ہلال الراسبی، اشعث بن عبد الملک، ایوب سختیانی، ثابت البنانی، جریر بن حازم، سلیمان التیمی، عاصم الاحول، امام شعبی، امام ابن عون، امام اوزاعی، اور اس طرح ایک بڑی تعداد ہے۔ جیسے مشائخ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، میں نے تو صرف چند ایک کے نام ذکر کیے ہیں، وگرنہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے اساتذہ میں سے ہے، اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے اساتذہ میں سے ہے۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کے نام ہیں جنہوں نے آپ سے شرف تلمذ کیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ امام ابن سیرین رحمہ اللہ خالصتاً سلفی العقیدہ تھے، اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر تھے، بلکہ آپ کے جو اقوال ہیں ان کو بڑی یعنی بڑا مقام حاصل ہے، اور اہل السنہ والجماعہ آپ کے اقوال کو آپ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا منہج بتانے کے لیے آپ کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ اہل علم نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے پر بڑی ثنا کی ہے، آپ کا بڑی رفعت اور جلالت علم میں بیان کی ہے۔ مورخ العجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا جو اپنی ورع میں زیادہ فقیہ ہو اور اپنی فقہ میں زیادہ پرہیزگار ہو محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے بڑھ کے۔ ابن عون رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں میں نے 3 لوگوں جیسے، میری آنکھوں نے 3 جیسے لوگ نہیں دیکھے، ایک عراق میں ابن سیرین، حجاز میں قاسم بن محمد، اور شام میں رجاء بن حیوہ رحمہ اللہ۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے حلیے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹے قد کے تھے، اور آپ کا کچھ پیٹ بھی تھا، لمبے لمبے آپ نے بال رکھے ہوتے تھے، اور عادت تھی کہ مزاح بھی اچھا کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے بالوں کو رنگا بھی کرتے تھے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق خلیف بن عقبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ یکتانہ روزگار تھے، یعنی آپ کے زمانے میں گویا آپ جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ اپنے زمانے میں جس مقام اور جس درجے کو پہنچ چکے تھے، گویا اس مقام اور اس درجے پر گویا آپ کے برابر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابن عون رحمہ اللہ کی اگرچہ شہرت تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن ابن عون رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں میں بہت ہی زیادہ بلند مقام عطا فرما رکھا تھا، جن میں سے ایک محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی ورع اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی پرہیزگاری ہے۔
عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو قلابہ رحمہ اللہ کے پاس محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا تو کہنے لگے کہ تم محمد بن سیرین کو جس طرح مرضی آزما لو، تم اسے اپنے آپ میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار پاؤ گے، اور اب ان کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی کوئی بھی فتنہ محمد بن سیرین پر پیش کر دیا جائے تو محمد بن سیرین اس فتنے میں مبتلا ہونے والے نہیں ہوتے، مبتلا ہونے والے نہیں ہوں گے۔ محمد بن عمر الباہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سفیان رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کوفی کوئی بصری پرہیزگاری میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ جیسا نہیں۔ زہیر القطع رحمہ اللہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی پرہیزگاری اور بڑا ذکر کرتے ہوئے فرماتے، کہتے ہیں کہ کان محمد بن سیرین اذا ذکر الموت مات كل عضو منه على حدة۔ محمد بن سیرین کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت کا، کہ جب وہ موت کا ذکر کرتے تو گویا ان کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مر چکا، یعنی اس قدر ان کے اوپر خشیت کی کیفیت آ جاتی موت کا ذکر کرنے پر۔ کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی پرہیزگاری تھی، ان کا ورع اور ان کی خشیت تھی۔ مہدی بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو دیکھا، آپ لوگوں سے باتیں کرتے اور کبھی کبھی شعر بھی پڑھ لیتے، اور آپ کی عادت تھی کہ ہنسا بھی کرتے، اور لیکن جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو پھر آپ کی طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا، یعنی ڈر لگتا حدیث بیان کرتے ہوئے کہ کہیں میں ایسی بات نہ کر دوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حدیث بیان کرنے میں کوئی غلطی کر جاؤں۔ تو یہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے تقوی میں سے، کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ جب اس قسم کی جب کوئی حدیث بیان کرتے تو باوجود اس کے کہ طبیعت میں مزاح تھا، بزلہ سن طبیعت تھی، لیکن اس کے باوجود جب حدیث بیان کرتے تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ ہشام بن حسان رحمہ اللہ فرماتے، کہتے ہیں محمد بن سیرین تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب تجارت میں کسی چیز کے متعلق کوئی شبہ ہوتا تو وہ سارے کا سارا مال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے کہ انسان تجارت میں کسی چیز کے متعلق شبہ ہوا، ایسا نہیں کہ کوئی حرام کام ہے، بلکہ اشتباہ بھی ہوا تو اس کام کو ترک کر دی۔ ہشام بن حسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص تھا منونی مجوسیوں کا ایک گروہ ہے، کہتے ہیں کہ بن سیرین رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا تو 80,000 منافع ہو رہا تھا، لیکن ابن سیرین رحمہ اللہ کے دل میں کوئی کھٹکا سا پیدا ہوا، اس معاملے کے متعلق شبہ سا پیدا ہوا، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے وہ سارے کا سارا مال چھوڑ دی۔ ہشام بن حسان رحمہ اللہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں تارک محمد 40,000 فی شیء ما يرون به اليوم بأسا، کہ محمد بن سیرین نے 40,000 ایسے معاملے میں چھوڑ دیے جس کے متعلق لوگ آج کوئی حرج سمجھتے ہی نہیں۔ 40,000 اس نس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ درہم تھے یا دینار تھے، لیکن اندازہ کریں کہ درہم بھی ہوں تو یہ کتنی بڑی رقم ہے، لیکن آپ دیکھیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ورع، تقوی اور پرہیزگاری کیسی تھی کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے صرف شک کی بنیاد پر، شبے کی بنیاد پر اتنی بڑی مقدار چھوڑ دی ہے پیسوں کی، رقم کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسے پیسے استعمال کر لوں جو شبے والے ہوں اور خالصتاً حلال نہ ہوں۔ بڑے تقوی اور پرہیزگاری کی بات۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا تو آپ نے اس کی رقم ادا کرنی تھی، رقم کی ادائیگی تک کے لیے آپ کو نظر بند بھی کر دیا گیا تھا، تو اس نظر بند جب آپ کو کیا گیا تو اس سے متعلق بھی آپ کی پرہیزگاری کا ایک بڑا اچھا واقعہ ہے۔ عبد الحمید بن عبداللہ بن مسلم بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جیلر تھا، یعنی جو وہاں جہاں آپ کو نظر بند کیا گیا تھا، وہ جو وہاں جو ذمہ دار تھا، وہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہنے لگا جب رات ہوتی ہے نا آپ اپنے گھر چلے جایا کریں، صبح کو آ جایا کریں، تو یعنی رات کے اندھیرے میں آپ نکل جائیں گے، کسی کو کیا پتا کہ آپ یہاں جو
جہاں آپ کو نظر بند کیا گیا ہے اب یہاں موجود ہے یا نہیں موجود، کسی کو کیا خبر؟ تو آپ چلے جائیں، صبح آ جائیں۔ اپنی طرف سے وہ ہمدردی کر رہا تھا محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے نا، وہ ایک اصول بن گئی ہے اور بڑی تقوی کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ فرمانے لگے لا واللہ لا اکون لک عونا علی خیانت السلطان، اللہ کی قسم میں بادشاہ سے خیانت پر تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یعنی تم اپنے بادشاہ سے، مسلمانوں کے خلیفہ سے خیانت کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے میری دیکھ بھال کرنی ہے کہ میں یہاں سے فرار نہ ہوں، اور تم مجھے خود کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں، تو میں اس پہ تمہاری مدد نہیں کروں گا کہ تم خلیفہ کی نافرمانی کرو اور اس کے ساتھ خیانت کرو، جو اس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے اس میں خیانت کرو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح کی ایک بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق بھی مروی ہے کہ ان کو بھی جیلر نے کچھ ایسی بات کہی تھی، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ بات تسلیم نہیں کی، کہ اس لیے کہ اس میں بادشاہ کی حکمران کی نافرمانی اور اس کے ساتھ خیانت ہے، یہ بڑے تقوی اور بڑی پرہیزگاری کی بات ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے لین دین میں بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا کرتے۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے میں کوفہ میں آیا تو میں چاہتا تھا کہ میں کوئی کپڑے وغیرہ خریدوں، تو میں ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آیا تو میں نے ان سے بہتو طے کیا کچھ، تو مجھے کوئی کپڑے بیچنے لگے تو کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں جی پسند ہے۔ تو 3 مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں جی پسند ہے۔ پھر انہوں نے 2 بندے بلائے اور 2 بندوں کو گواہ بنایا کہ یہ سودا ہو رہا ہے ہمارے درمیان۔ تو کہتے ہیں کہ میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب ان کی پرہیزگاری دیکھی نا، ورا دیکھی محمد بن سیرین کی رحمہ اللہ کی، تو جو مجھے ضرورت تھی ان ضرورتوں میں سے جو چیزیں محمد بن سیرین بیچ رہے تھے نا، میں نے وہ ساری انہی سے ہی خریدی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو لین دین میں جب کوئی ایسی نقدی ملتی نا، رقم درہم ملتا جو یعنی جس کے حالات ماڑے ہیں، خراب سا ہے، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس کو الگ کر دیا کرتے تھے۔ ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ فوت ہوئے نا تو 500 درہم آپ کے پاس سے ایسے نکلے جو خراب تھے، چلنے والے نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیں گے ان کی یہ پرہیزگاری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضائع ہوں گے یا مطلب ایسے پڑے رہیں گے، میرا نقصان ہو رہا ہے، تو میں کوشش کروں کہ ان کو چلا دوں، جیسے ہم پھٹے نوٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اگلے کو دھوکہ دے کر، اسے چھپا کر، تو ایسا انہوں نے معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے پیسوں کو الگ کرتے جاتے تھے۔ تو یہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی پرہیزگاری میں سے تھا کہ جو اس قسم کے سکے ہیں ان سکوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتے تھے اور بہت خدمت گزار تھے اپنی والدہ کے۔ حفصہ بنت سیرین جو کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی نا، یہ حجاز کی رہنے والی تھی۔ والد تو میں نے بتایا نا عراق کے تھے، عین التمر نامی جگہ کے تھے، وہاں سے قیدی بنا کر لے گئے، لیکن جو ان کی شادی ہوئی تھی اس خاتون سے، وہ حجاز کی رہنے والی تھی، اور ان کو پسند تھا وہ نا رنگ برنگ رنگے ہوئے کپڑے پہنتی، اس طرح خواتین کو شوق ہوتا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کے لیے خوبصورت لباس لے کے آتے اور بڑا نرم کپڑا ان کے لیے خرید کر لاتے اور خود کپڑے کو رنگتے ان کے لیے۔ فرماتے ہیں حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کہتی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد بن سیرین نے والدہ پر آواز اونچی کی ہو، جب ان سے بات کرتے تو اس طرح کرتے جیسے بالکل کان منہ آگے کر کے قریب کر کے راز کی بات کر رہے ہیں۔ ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ جب اپنی ماں کے پاس ہوتے تو اگر ان کو کوئی ایسا بندہ دیکھ لیتا جو محمد بن سیرین کو پہچانتا نہیں ہے، تو محمد بن سیرین کو دیکھ کر اس کو لگتا کہ جیسے یہ بندہ بیمار ہے کہ اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی، اتنی پست آواز کے ساتھ اپنی والدہ سے بات کیا کرتے تھے محمد بن سیرین رحمہ اللہ۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سخی بھی بہت تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی بہت کیا کرتے تھے۔ ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت احدا اسخا نفسا من ابن عون، کہ میں نے نفس کی سخاوت میں عبداللہ بن عون رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔
محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ سخاوت کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت بڑھ کر تھے. یہ تقوی کی اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بخل سے نہ ڈرے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی ورع اور پرہیزگاری میں سے یہ بھی ہے کہ آپ فتویٰ دینے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سیرین محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے جب حلال و حرام کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ کی رنگت تبدیل ہو جاتی، یہاں تک کہ دیکھنے والا کہتا کہ یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں. اس قدر آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے جب کوئی آپ سے فتوے کے متعلق بات پوچھی جاتی. اسی لیے ابن شبرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آیا واسط جگہ میں نے دیکھا فلم ارى اجبن من فتوى منه، میں نے دیکھا کہ فتویٰ دینے میں ان سے زیادہ تو کوئی بزدل ہے ہی نہیں. وہاں سب سے زیادہ احتیاط کرنا اور بچنا اس سے کہ میں فتویٰ نہ دوں، تو سب سے زیادہ یہ وصف ابن شبرمہ رحمہ اللہ کو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے ہاں نظر آئے. بڑی بات ہے کہ آدمی باوجود اس کے کہ علم والا ہو اور معرفت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فتویٰ دے دوں اور فتوے میں کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جاؤں. ہمارا اس کے خلاف معاملہ ہے. ہم بہت یعنی اپنی زبان کھول دینے میں بڑے غیر محتاط ہیں. ہم تو گویا سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے سے کہ ہم دوسرے سے پہلے پوچھنے والے کو مسئلہ بتا دیں، حالانکہ ہمارے پاس علم کی بھی قلت ہے اور ہم شریعت کے مقاصد سے بھی واقف نہیں ہیں، اور جن بنا پر آدمی فتوے کا اہل ہوتا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے ہم میں. تقوی اور پرہیزگاری کی بھی ہم میں قلت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بڑے اس بارے میں بڑے جری ہوتے ہیں، بڑی جلدی سے ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں. بلکہ سلف مسئلہ بتانے سے فتویٰ دینے سے بہت زیادہ خوف کھایا کرتے تھے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے سامنے جب بھی کوئی دو معاملے ہوتے نا تو آپ وہ معاملہ لیتے جو یعنی زیادہ تقوی والا، زیادہ پرہیزگاری والا ہوا کرتا، چاہے وہ اپنے لیے زیادہ مشکل والا ہو. حتیٰ کہ بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ فرماتے، کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى اورع من ادرکنا فلينظر الى محمد بن سیرین، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جن کو ہم نے پایا ہے ان میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار بندے کو دیکھے تو وہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو دیکھ. یہ بہت بڑی گواہی ہے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی ورع اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی پرہیزگاری کے حوالے سے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان محمد یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے، جو جیسے صوم داودی ہے. تو آپ ایک دن روزہ رکھا کرتے ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرتے. تواضع بہت زیادہ تھی آپ میں. حتیٰ کہ عبداللہ بن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان محمد من اشد الناس ازراء علی نفسه، کہ محمد بن سیرین لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس معاملے میں بڑھ کر تھے کہ اپنے آپ کو حقیر جانے، اپنے آپ کو معمولی سمجھے. یوں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو معمولی سمجھنے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر تھے. یہ تواضع تھی آپ کی کہ کوئی تکبر نہیں ہے اپنے اندر، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی بڑی عظیم چیز ہوں. تواضع اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح سمجھنا ہے. جریر بن حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین کے پاس تھا تو آپ نے کسی بندے کا ذکر کیا تو کہنے لگے ہاں وہ جو کالا آدمی. پھر ساتھ ہی آپ کہنے لگے انا للہ انی غتبتہ، کہ آپ افسوس کا اظہار کرنے لگے، کہنے لگے کہ میں نے غیبت کر دی ہے اس بندے کی. تو یہ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کہ اتنی سی بات کہ کہنا کہ وہ کالا آدمی اور پھر اس پر بھی افسوس کرنا کہ شاید ایسا کہنا جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو پسند نہ ہو، تو اس پر بھی آپ کو افسوس ہونے لگا کہ میں نے منہ سے ایسی بات کیوں کر دی ہے کہ میں ایسا کہوں کہ وہ کالا آدمی. تو یہ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری میں سے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت نظافت پسند آدمی تھے.
ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان محمدن کان یغتسل کل یوم، کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ وہ ہر روز غسل کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی نظافت کے لیے روز رہنا نہانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہا سکتا ہے آدمی، یہ ایک اچھا وصف ہے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آپ کچھ وسوسے کا بھی شکار تھے جس کی وجہ سے نہایا کرتے تھے، وسوسوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے، کہتے ہیں کان مشہورا بالوسواسی، کہ آپ کوئی مسئلہ تھا کہ آپ بعض اوقات وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے. تو اگر تو آدمی نظافت کی وجہ سے روز نہ آئے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آدمی وسوسوں کا شکار ہو جائے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اچھی سیاست کرے، اور یعنی وسوسوں کے پیچھے نہ لگے، بلکہ اس کا جو شرعی حل ہے اس حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق محمد بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی طرف سے عقیقہ کیا. اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کا بچپن میں عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا وہ بڑے ہو کر عقیقہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ راجح بات یہی ہے کہ اگر کسی کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو بڑے ہو کر وہ عقیقہ کرنا چاہے تو بڑے ہو کر عقیقہ کر سکتا ہے. صحیح بات ہے اس مسئلے میں. تو بہرحال ان کا اپنے آپ کا عقیقہ کرنا یہ بھی تقوی پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اب کیا ضرورت ہے اپنا عقیقہ کرنے کی، یہ تو میرے والد کی ذمہ داری تھی. ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کبھی محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس کسی بندے کا کوئی لوگ تذکرہ کرتے ہیں نا جو نامناسب ہوتا، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس کے متعلق جو بہت خوبصورت اور اچھی بات جانتے ہوتے نا وہ اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے. یہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی سمجھداری میں سے ہے، اور بڑی یعنی بڑا اچھا عمل ہے کہ اگر لوگ کسی کی بدخوئیاں کر رہے ہیں تو انسان اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے، اور جس مجلس جس رو میں بہ رہی ہے یہ نہ ہو کہ انسان بھی اس رو میں بہ جائے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے متعلق جو اچھی اچھی باتیں جانتا ہے وہ کرے، تاکہ جو مجلس کے دیگر لوگ ہیں ان کا ذہن بھی اس معاملے میں صاف ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ آدمی باقی غیبتیں کرنے والوں کے ساتھ شمار ہو جائے، بلکہ انسان کا تذکرہ ان لوگوں میں کیا جائے جو غیبتوں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں اور دوسرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کی عدم موجودگی میں ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ کرنے والے ہوتے ہیں. محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے عقیدے کے متعلق بھی بہت سارے اقوال مروی ہیں، چند ایک اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھا کرتے، یعنی وہ لوگ سے مراد ہے سلف صالحین. تو محمد بن سیرین جب کہیں کہ وہ لوگ سمجھا کرتے تھے اور مراد ان کی سلف صالحین، تو کون مراد ہوں گے؟ کبار تابعین اور صحابہ کرام مراد ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ ما دام علی الاثر فهو علی الطریق، کہ آدمی جب تک اثر پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح منہج پر، صحیح راستے پر رہے، صحیح طریقے پر رہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے یہ بات مختلف الفاظ سے مروی ہے. اس میں یہ بات ہے کہ سلف صالحین کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہم دین میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو دیکھیں کہ کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ نہیں، کیا صحابہ کرام کا وہ طریقہ تھا یا نہیں. اگر صحابہ کرام کا طریقہ نہ ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہوتا، تو سلف صالحین اس سے اجتناب کیا، سلف صالحین اس سے بچا کرتے تھے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا معروف ہے اور جو بڑا قیمتی ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ایوب سختیانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی تم دیکھو کہ علم دین کا کس شخص سے سیکھ رہے ہو. یہ بہت بڑا اصول محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس اصول کو سمجھنا از حد ضروری ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہیں، 110 ہجری میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، اور کبار تابعین میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا شمار ہوتا ہے. بہت سارے صحابہ کرام کو آپ نے پایا ہے. آپ دیکھیں گے باوجود اس کے کہ اس وقت علم دنائی کس قدر زیادہ تھی، قرآن و سنت کا علم کتنا زیادہ عام تھا،
اور اہل سنہ کی پہچان بھی تھی، اہل بدعت بھی معروف تھے، اور تسلط اور غلبہ الحمدللہ اہل سنہ والجماعہ کے لیے تھا۔ خیر القرون کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بھی محمد بن سیرین رحمہ اللہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ علم دین ہے، تو تم یہ دین کس سے لے رہے ہو؟ تو اندازہ کریں کہ اگر یہ نصیحت انہوں نے سمجھا کہ اس وقت میں اس کی ضرورت ہے، تو آج جب کہ جہلاء، اہل بدعت اور زنادقہ اور گمراہ لوگ، جہلاء اور دین بیزار لوگ، دین دشمن لوگ بہروپی دین میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب کس قدر ضرورت ہوگی کہ اس نصیحت پر عمل کیا جائے کہ آدمی دین کا علم لینے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے کہ کیا میں جس سے دین کا علم لے رہا ہوں وہ اہل بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں تو اصول یہ چلتا ہے کہ بھئی بس بات کرنے والے کو نہ دیکھو، بس دیکھو کہ اس نے بات کیا کی ہے، اگر اچھی بات ہے تو لے لو۔ یہ تصور بالکل اسلامی عقیدے کے، اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور بات کو بھی دیکھو۔ اگر بات کرنے والا رانگ نمبر ہے، غلط آدمی ہے، تو اس سے صحیح بات بھی نہیں لی جائے گی۔ ہاں چلتے چلتے بات آ جائے تو اس کو ٹھکرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ حق بات ہے، حق کو ٹھکرا نہیں سکتے، لیکن غلط آدمی کے پاس جا کر تو اسے صحیح بات بھی لی نہیں جائے گی۔ اصول یہی ہے، کوئی استثنائی صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں، وگرنہ اصول یہی ہے کہ جب بھی ہم نے علم لینا ہو، دین کی بات سیکھنی ہو، تو پہلے دیکھیں کہ کون ہے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ چلتا ہے کہ ہم نے فیس بک کھولی، یوٹیوب کھولی، کوئی اور ہم نے کوئی ایپ کھول لی، کوئی ویب سائٹ کھول لی، تو اب ہمارے سامنے جو بھی آ گئے ہم نے بس دیکھنا ہے کہ کچھ دیر ہم نے رکنا ہے اور کہنا کہ چلو اس کی بھی سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اور عموماً غلبہ انٹرنیٹ پر اہل بدعت کا ہے، گمراہ لوگوں کا زیادہ ہے، کیونکہ ان کی باتیں لوگوں کی خواہش نفس کے سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور زبان کے تیز ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، اور امانت اور دیانت نام کی چیز ان میں موجود نہیں ہوتی، اس لیے وہ لوگوں کی زیادہ توجہ کا باعث ہوتے ہیں۔ تو لوگ ان کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، اور شیطان بھی کچھ ان کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے، جیسے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان عورت کو مرد کی نگاہوں میں مزین کر دیتا ہے۔ اسی طرح اہل فتنہ کو، گمراہ لوگوں کو، اہل بدعت کو لوگ شیطان عوام الناس کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو جب ان کا کوئی کلپ آ جاتا ہے سامنے تو انسان کہتا ہے چلو دیکھوں کہ یہ کیا کہتا ہے، پھر انسان ایک بار سنتا ہے اس کو، تو اس کے انداز گفتگو سے اور اس کی بات سے بعض اوقات متاثر ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کو سننے لگتا ہے، اس کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر انسان اس کا دفاع کرنے لگتا ہے، اور پھر انسان بعض اوقات سمجھدار ہونے کے، علم رکھنے کے بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص بالکل ہی دین کا کی سمجھ نہیں رکھتا، اس کو صحیح بات کا پتہ نہیں ہے، صحیح منہج کا پتہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے تو بہت بڑا یہ فتنہ ہے، اور ایسا شخص بڑی جلدی مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں اور بہک جاتا ہے، اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اس لیے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی نصیحت کو پلے باندھ لیں، اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو ہم علم سیکھتے ہیں نا قرآن و سنت کا، یہ بھی دین ہے، اس کو سوچ سمجھ کے لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل من دبا و حبا، ہر ایرے غیرے سے لے لیں، جو بھی بس دین کی بات کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ اس بندے کو بھی سن لیتے ہیں، کون سی حرج کی بات ہے۔ نہیں، پہلے اہل علم سے سوال کریں کہ کیا اس بندے کو سنا جا سکتا ہے، کیا یہ بندہ صحیح منہج کا ہے، صحیح المشرب ہے، اس کے پاس اہلیت موجود ہے، کیا اس نے باقاعدہ دین کا علم حاصل کیا ہے۔ اگر نہیں تو ایسے لوگوں کو نہ سنیں، ان کو پروموٹ نہ کریں، اور یہ بھی نہیں سوچیں کہ میں سن لیتا ہوں پھر جو غلط بات ہوئی وہ نہیں لوں گا۔ آپ کو کیا پتا کہ غلط بات ہے یا نہیں؟ یا تو آدمی اتنا بڑا ہو نا، علم میں اتنا پختہ ہو، تو آدمی سوچے کہ میں چلو سن لیتا ہوں، جو غلط بات ہوگی اس کو مسترد کر دوں گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بہرحال اس مسئلے میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ دین میں رائے زنی کے بہت خلاف تھے، حتیٰ کہ آپ سے سوال پوچھا گیا کسی چیز کے بارے میں تو آپ کو نہیں پتا تھا مسئلہ، یا آپ نے نہیں بتایا، تو اگلا کہنے لگا کہ آپ اپنی رائے ہی بتا دیں، تو کہنے لگے انی اکرہ ان اجرب السم علی نفسی، کہتے ہیں میں اپنے آپ پر زہر کا تجربہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے دین میں رائے زنی کو زہر قرار دی، یہ کتنی قیمتی بات ہے۔
یہ سچ میں زہر ہے، بہت بڑا زہر ہے کہ آدمی دین میں اپنی رائے سے بات کرے، اور اکثر لوگ دین میں رائے سے ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ ان میں سے کتنے سارے ایسے جو ان پڑھ ہیں، جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے امانی کے، یعنی خواہشات کے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خواہشات ہیں وہی تو کتاب میں موجود ہے، یعنی تورات میں۔ تو مسلمانوں میں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ بہت سارے مسلمان، ہم نے خود سنے نعوذ باللہ، بعض لوگ جھوٹی آیتیں بنا کر قرآن کریم کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی دین ہے، قرآن پاک میں بھی تو یہی لکھا ہوا ہے، ان کے لیے بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے۔ تو یہ زہر ہے، واقعی زہر ہے، جو انسان کے عقیدے کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ دین میں رائے زنی سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ اور عام آدمی کو تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے کہ عام آدمی یعنی دین میں رائے زنی کرے، اس کے تو بالکل اجازت ہے ہی نہیں۔ علماء بھی مجبور ہو جائیں تو بڑی تلاش بسیار کے بعد، محنت کے بعد، جب قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ، کوئی نص واضح نظر آ رہی ہو، تو وہ قرآن و سنت کے ہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کسی مسئلے میں اجتہاد کر لیتے ہیں۔ وہ تو ان میں بہرحال اہلیت موجود ہوتی ہے، جس میں کوئی اہلیت ہی نہیں اس کے لیے تو ویسے سراسر جائز ہی نہیں کہ وہ دین میں اپنی رائے دے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس کوئی بندہ آیا، کسی چیز میں مناظرہ کرنا چاہتا تھا، جھگڑنا چاہتا تھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کو کہنے لگے انی اعلم ما ترید، مجھے پتہ ہے جو تم چاہ رہے ہو نا، مجھے پتہ ہے۔ پھر اس کو کہنے لگے وانا اعلم بالمراء منک، تم سے زیادہ مجھے بحث کرنی آتی ہے، ولکنی لا اماری کا، لیکن میں تجھ سے بحث نہیں کروں گا۔ خام خواہ ہر ایرے غیرے کے ساتھ بحث میں لگ جانا، جیسے ہم سوشل میڈیا میں کرتے ہیں، یہ بڑی بری بات ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے، یا کہہ لیں کہ ایسا پہلوانوں کے لڑنے کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اچھے برے، فاسق فاجر، پڑھے لکھے، علماء، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اگر یہاں آپ کھڑے ہو کر ہر بندے کو جواب دیں گے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مثلاً اگرچہ مثال شاید یہ بہت سخت ہے لیکن یہ یعنی غلط نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی چوک میں کھڑا ہو جائے تو وہاں ہر گزرنے والا جو کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے، انسان کے لیے ایذا کا باعث بن رہا ہے، انسان اس کو جواب دینا شروع کر دے، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ کبھی کوئی ختم نہیں ہوگا سلسلہ۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا اوا ما کلما عبت الکلاب وجبتها تاللہ لا اصبحت کلبا حاویہ، کہتا ہے کہ کیا جب کبھی کوئی کتا بھونکے گا میں اس کو جواب دوں گا؟ کہتا ہے میں نہیں ایسا کتا بنتا کہ میں ہر بھونکنے والے کو جواب دیتا رہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ تو سمجھداری ہے، نہ یہ حکمت ہے، نہ یہ کوئی یعنی دین کا تقاضا ہے کہ آپ ہر بات کرنے والے کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں۔ ہم پوسٹ کریں، کوئی پوسٹ کرتے ہیں، نیچے کو بندہ آ کے تو عجیب سی بات لکھ دیتا ہے، اب ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ وہ اس کو جواب دینا بڑا ضروری ہو گیا ہے، نہیں تو لوگ کہیں گے فلانے نے کمنٹ کر دیا، تم نے آگے سے جواب بھی نہیں دیا، اس نے تو تمہاری بات پہ ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا۔ اس سے کچھ قیامت نہیں آ جاتی، آپ ایسے بندے کو نہ جواب دیں، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں انسان کا نہ وقار خراب ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی آپ کی جو پوسٹ ہے وہ متاثر ہوگی، اللہ ہے کہ کوئی بڑی کوئی کسی نے واقعی کوئی معقول طریقے سے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے واقعی شبہ لگ سکتا ہے، تو آپ مناسب سی بات کریں، اس کو جواب دے دیں اگر جواب دینا مناسب ہے۔ اور جواب دینے کے بعد پھر اگر آگے وہ بھی جواب دے رہا تو ایسے جواب الجواب کا سلسلہ شروع کر دینا، لمبی گفتگو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل غلط ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال بن جائے، لیکن بعض لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ صبح بھی لڑ رہے ہیں فیس بک پہ، وہ دوپہر کو بھی لڑ رہے ہیں، وہ شام کو بھی لڑ رہے ہیں، رات کو بھی لڑ رہے ہیں، ہر وقت ہر پوسٹ کمنٹ کے نیچے وہ بحث کر رہے ہیں۔ یہ بیکار کام ہے، یہ کوئی مثبت چیز نہیں ہے، اور یہ انسان کے اندر کدورت اور سختی پیدا کر دیتی ہے، انسان کو بڑا پرہیزگاری سے دور لے جاتی۔ اس سے کوئی انسان حق کا غلبہ اس سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے۔ تو بہرحال انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، سمجھداری یہی ہے کہ انسان ایسے ہی خام ہر بندے کے ساتھ بحث میں نہ پڑ جائے۔ سلف صالحین اس قسم کے مناظرے کرنے سے اور ہر بندے کے ساتھ بحث کرنے سے سلف صالحین بڑی سختی سے منع کیا کرتے تھے اور اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سلف نے یہ باتیں اپنے عقیدے کی کتابوں میں لکھ دی۔ اتنی یعنی اہمیت کی حامل بات ہے
کہ ہمیں خام خواہ ہر کسی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے بولنے سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے بھائی ساتھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ان کو نصیحت ہے کہ وہ سلف صالحین کا جو منہج اور طریقہ ہے اس کو لازم پکڑیں، خام خواہ ہر بندے سے نہ الجھا کریں، اور یعنی محنت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو عادی بنائیں خاموشی کا۔ خاموشی بڑی قیمتی چیز ہے، جہاں واقعی میں سمجھ آ رہی ہو کہ بولنے میں حکمت ہے، صرف اور صرف آدمی وہیں بولے۔ جہاں آدمی کو لگ رہا ہے کہ بولنے میں حکمت نہیں ہے، وہاں آدمی خام خواہ نہ بولے بلکہ خاموشی اختیار کرے۔ انشاءاللہ خیر اور برکت اسی میں ہے، نہ کہ خیر اور برکت اس میں ہے کہ انسان بولتا چلا جائے۔ سلف صالحین کے من اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین کے منہج کو، اور سلف صالحین نے جو عقیدے سے متعلق سلف صالحین کے آثار ہیں ان کو پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ انسان کی کو کتنی سمجھ آتی ہے اس سے کہ سلف صالحین کس طریقے پر تھے اور کس منہج پر تھے۔ جب ہم سلف صالحین کے آثار سے دور ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر گمراہیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ایک بڑا عظیم قول یہ بھی مروی ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ سند کے متعلق سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ جب فتنہ واقع ہوا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں جی اپنی سند کے راویوں کے نام بتاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کی طرف دیکھا جاتا تو ان کی حدیث لے لی جاتی، اہل بدعت کی حدیث کو کی طرف دیکھا جاتا تو ان کی حدیث رد کر دی جاتی۔ یہ بڑا عظیم قول ہے۔ اس میں یہ ہے کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہیں، جیسے میں نے بتایا 110 ہجری میں فوت ہوئے، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل السنہ کی حدیث لے لی جاتی ہے، اہل بدعت کی حدیث رد کر دی جاتی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ پہلے آدمی ہیں جن سے یہ صحیح سند سے لفظ ثابت ہے اہل السنہ والجماعہ والا۔ تو اس سے پہلے اہل السنہ یا اہل الحدیث یا سلفی یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ ثابت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم اس وقت موجود تھی اور خیر القرون کے زمانے میں ہوئی ہے۔ صحابہ بھی تب موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے۔ اگر یہ کوئی دین میں فتنہ ہوتا، دین میں تفریقہ ہوتا، فرقہ واریت ہوتی، تو سلف صالحین اس پر کتنی سخت نکیر کرتے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے کہ محمد بن سیرین کی تعظیم کی جا رہی ہے، ان کو عقیدے میں امام قرار دیا جا رہا ہے، ان کے اقوال کو ائمہ دین اپنی کتابوں میں نقل کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل السنہ اہل بدعت کی اصطلاح یہ دین میں سے ہے، دین کے خلاف نہیں ہے، تفریقہ نہیں ہے۔ بعض ہمارے ساتھی اس معاملے میں بڑے بیچارے بھولے اور سادہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث کہنا اپنے آپ کو یا اہل السنہ والجماعہ کہنا یہ بھی فرقہ واریت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی اپنے آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ بالکل غیر مناسب بات ہے اور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو تمیز ہونی چاہیے اور کہ کون اہل سنہ ہے اور کون اہل بدعت میں سے ہے، اور انسان کو جو صحیح گروہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا، اس میں شمولیت بھی اختیار کرنی چاہیے اور برملا اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کہنا کہ میں اہل سنہ میں سے ہوں یا اہل بدعت میں سے ہوں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو تمیز ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایک مشروب اور ایک شراب لا کر رکھ دیے جائیں اور دونوں کا الگ الگ ہم کوئی نام نہ دیں تو دونوں میں کیسے تمیز کریں گے؟ تو جو اسماء ہوتے ہیں، ان اسماء میں کوئی حکمت ہوتی ہے، چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے 5 بچے ہوں، وہ ان کا کوئی نام نہ رکھے تو پانچوں کو میں تمیز کیسے ہوگی؟ جب کسی کا تذکرہ کرنا ہوگا تو کیسے کسی کا تذکرہ کریں گے؟ لہذا جو اسماء ہوتے ہیں چیزوں میں تمیز کے لیے رکھے جاتے ہیں، فرق رکھنے کے لیے، ایک دیوار قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تعین کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، اور یہ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ ایک سلیم الفطرت شخص کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہو، لیکن کچھ بڑے سیدھے سادے سے بولے سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو اہل السنہ کیوں کہہ رہے ہیں، بس اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی کھلم کھلا کہیں کہ ہاں جی الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ میں سے، الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی یعنی قرآن و سنت کے خلاف بات نہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ لا تجالسوا اصحاب اللہواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم، کہ تم اہل بدعت کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، ان کے ساتھ مناظرے بھی نہیں کرو اور ان کی باتیں بھی نہیں سنو۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ایک اور سند سے مروی امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ کسی نے ان کو کہا کہ ایک بندہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، تو آپ کہنے لگے کہ اس کو کہہ دو میرے پاس نہ ہے، ابن آدم کا دل بڑا کمزور ہے، تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں اس کے دل سے کوئی کلمہ، اس کی زبان سے کوئی کلمہ سن لوں تو میں ابھی اپنے دل کو جس حال پر پاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دل کو دوبارہ اس حال پر نہ پاؤں، میرا دل کہیں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس میں یہ بات ہے ان دونوں آثار میں کہ سلف صالحین یہ بڑا اس بات کا خیال کرتے تھے کہ ہم نے اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کی باتیں نہیں سننی، جبکہ ہم اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہماری کس سے گفتگو چل رہی ہے، کس کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں محلے میں ارد گرد کے لوگوں میں کون اہل بدعت میں سے ہے، کون اہل سنہ میں سے، ہم اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں فلانے کا اخلاق تو بہت اچھا نا، دوست تو میرا بہت ہے نا، خیال تو میرا بڑا کرتا ہے، لیکن اس کا منہج، اس کا عقیدہ، اس کا دین، اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہوتی ہمیں اس کی۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہماری دوستیاں صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اہل حق کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے، تو کوئی بات نہیں، جو عامی آدمی آپ اس کو اپنے قریب کریں، اس کے حسن اخلاق سے پیش آئیں اور اس کو، اس کے ساتھ ہمدردی کریں تاکہ اس کا دل نرم ہو، اس کو دعوت دیں، تبلیغ کریں، اس کو صحیح العقیدہ اس پر پیش، صحیح عقیدہ اس پر پیش کریں، اس کی طرف اس کو بلانے کی کوشش کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن انسان کی دوستیاں، راز و نیاز کی باتیں اور یہ سب اہل سنہ والجماعہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اہل بدعت کے ساتھ انسان کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ سلف صالحین اس بات کو بہت ناپسند کیا کرتے تھے کہ وہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھے بیٹھے اہل بدعت کی باتیں سنیں۔ اس بارے میں سختی کس قدر زیادہ تھی آپ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کبھی کسی بدعتی بندے سے کوئی بات سنتے نا تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، پھر کہتے لا يحل لی ان اکلمہ حتی یقوم من مجلسی، آپ کہتے میرے لیے تو اس سے بات کرنا حلال ہے نہیں، اس کی مجلس سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، اس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ وہ عقیدے کو جانتے تھے، منہج ان کو پتا تھا، قرآن و سنت کا علم ان کو پتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ دل کمزور ہے، کہیں ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہاں، ضرورت پڑتی تو مناظرہ بھی کر لیتے، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرے، لیکن ایک عام روٹین میں وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ اہل بدعت کی باتیں سنی جائیں۔ اور ہم باوجود اس کے کہ ہمارا علم بھی کمزور ہے، منہج کا بھی نہیں پتا، قرآن و سنت کا علم بھی کمزور ہے، لیکن ہم اتنے دلیر ہیں کہ سن لیں جی، کوئی بات نہیں، مجھے پتا چل جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ بندہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے جس کو مطلب صحیح بات ہے کہ بعض اوقات غسل جنابت کا بھی نہیں طریقہ پتا ہوتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا جو غلط بات ہوگی میں نے کون سی رہنی ہے، میں تو بس صحیح باتیں لیتا ہوں۔ بھائی تو میں کیا پتا کہ صحیح بات کون سی ہے، غلط بات کون سی ہے؟ یہ تو بڑی یعنی ہلاکت خیز بات ہے کہ انسان اہل بدعت کو سنتا رہے، اور یہ تو یعنی بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس مسئلے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے نا احتیاط برت سکتا ہے، احتیاط برتے اور سلف صالحین کا جو منہج ہے اس کو لازم پکڑے۔ انسان کی کے دین کی خیر اسی میں ہی کہ انسان سلف صالحین کی کے طریقے کو لازم پکڑنے والا ہو۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ایک اور قول بڑا قیمتی مروی فریابی رحمہ اللہ نے نقل کیا آپ سے اپنی کتاب القدر میں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ خیال کیا کرتے تھے کہ ان اسرع الناس ردۃ اہل الہوا، کہ سب سے زیادہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں نا، سب سے زیادہ جلدی جن میں ارتداد کا مرض آ جاتا ہے وہ بدعتی لوگ۔ جو شخص بدعتی لوگوں کے مزاج سے واقف ہے نا اس کے لیے یہ انوکھی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا یعنی آسان ہوتا ہے کفر اور ارتداد میں مبتلا ہو جانا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے مروی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دجال نکل آیا نا، کہتے لرأیت انہ سیتبعہ اہل الہوا، تو کہتے میرا خیال ہے کہ جو بدعتی لوگ ہیں نا یہی دجال کے ساتھ بھی چلیں گے۔
تو جو بندہ بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، اصل میں بدعت نام ہے خواہش پرستی میں مبتلا ہونے کا۔ جو بندہ خواہش پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوڑ دیتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو فتنہ اس کو بڑی جلد اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کہیں فتنہ نہ پہنچ جائے یا عذاب علیم نہ پہنچ جائے۔ تو فتنہ سے کیا مراد ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرک ہے، یعنی آدمی کو شرک نہ پہنچ جائے، یعنی آدمی مرتد نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے، بعض اوقات اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر ارتداد مقدر کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کوئی توجہ نہیں دی اور بدعت اپنا لی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے گمراہی مقدر کر دی جاتی ہے اور وہ بالکل دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا اور اپنے دل میں کسی بدعت کو جگہ دینے والا۔ اسی لیے آدمی کو بدعات سے نفرت رکھنی چاہیے۔ معاصی اور بدعات ان دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ معاصی یعنی نافرمانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بدعت کے علاوہ ہے وہ بھی گناہ ہے، خطرناک ہے، لیکن بدعت کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ بدعت جس طرح آدمی کے دین کو تباہ کر دیتی ہے، دیمک کی طرح کھا جاتی ہے انسان کے دین کو، تو نافرمانی اور معصیت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال دونوں میں بڑا فرق ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ اس سے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی وفات کے 100 دنوں بعد آپ کی وفات ہوئی۔ 9 شوال کو حسن بصری کی وفات کے 100 دنوں بعد 110 ہجری میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ فوت ہوئے۔ اسی پر ہم بس اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔